بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 10۔ سورۃ النساء، جی بولیں، آیت نمبر۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے اور ساتھ ہی اس کا صریح ترجمہ سمجھاؤں گا، اور پھر اس میں بیان کردہ جو اہم نکات ہیں وہ انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے جی؟ ان الذین یأکلون، یہ لفظ ہے جی انا۔ بیٹا یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی انا کا لفظ آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی جو بات اس کے بعد بیان کی جا رہی ہے اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ تاکید کے لیے آتا ہے انا۔ آگے ہے جی الذین، ان الذین، الذین یہ بھی قرآن پاک میں بار بار آئے گا۔ اس کے معنی یاد رکھنے ہیں، یہ صلہ اس کے معنی ہوتا ہے، یعنی یہ کلام کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ لوگ جو۔ الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ۔ آگے لفظ ہے یاکلون، یاکلون، جی شاباش، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ کھاتے ہیں، وہ اموال، اموال مال کی جمع پڑھ چکے ہیں آپ، کیا مطلب ہے اموال کا؟ مال۔ آگے اموال الیتامہ، یہ اضافت کے ساتھ ہے، اموال الیتامہ کیا معنی کریں گے؟ یتیموں کا، یہ اضافت کے ساتھ، اموال الیتامہ یتیموں کا مال، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ استعمال ہوا ہے ظلمن، یہی لفظ ہے نا؟ ظلمن کے معنی ہوتے ہیں ظلم کے ساتھ، ظلم کہتے ہیں زیادتی، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ مال کھاتے ہیں یتیموں کا۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یعنی یہ بتایا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یتیموں کا مال جو ظلمن، ان کی اصل میں دو سزائیں بیان کی۔ کتنی؟ بولیں۔ نمبر 1، پہلی سزا بیان کی انما، یہ انا پڑھ چکے ہیں آپ، انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، تو انما کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہاں۔ یاکلون، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یاکلون یہ اوپر پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ وہ کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہی لفظ بار بار آئے گا تو اگر آپ تھوڑا سا ذہن رکھیں گے تو معنی سمجھ میں آ جائیں گے، نہیں آئیں گے؟ آئیں گے لازمی۔ تو انما بھی گزر چکا، یاکلون بھی گزر چکا، انما یاکلون۔ آگے جی فی بطونہم، فی بھی گزر چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ بطونہم، یہ لفظ ہے جی بطونہم، بطون بطن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ بطن کی جمع ہے، اور بطن کے معنی ہوتا ہے پیٹ۔ یہ جو ہمارے پیٹ ہے نا، پیٹ، یہ پیٹ کو عربی میں بطن کہتے ہیں، پیٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بطن کہتے ہیں۔ اور ہم، یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کیا معنی کیا تھا جی؟ ان کا، ہم کا معنی تھا ان کا، یعنی ان کے پیٹ میں، مراد یہ ہے اپنے، یعنی ان کے پیٹ میں وہ کھاتے ہیں کیا چیز جی؟ نارن، نارن کہتے ہیں آگ کو، کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کی آگ۔ نارن کا مطلب آگ۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ پہلی سزا، اس کو کہتے ہیں یہ دنیاوی سزا ہے، دنیا کی سزا۔ جو ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھائے گا، جو ظلمن یتیموں کا مال کھائے گا، ظلمن یتیموں کا مال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ اب یہ فی بطونہم کا جو لفظ استعمال کیا نا، یہ اس کے بغیر بھی اللہ کہہ سکتے تھے انما یاکلون، ادھر دیکھیں انما یاکلون نارا، وہ آگ کھاتے ہیں،
وہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ نہیں کہا، یہ بلکہ کہا یاکلون فی بطونہم۔ اس کا اس لیے سلیس ترجمہ، محاورہ ترجمہ پتہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، یہاں کھانا کا پھر نہیں کہیں گے۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں کیا چیز؟ یہ ترجمہ۔ یہ جو لفظ بڑھایا نا، اگر یہ نہیں بڑھایا ہوتا تو پھر تو یہ سیدھا سا ترجمہ ہو جاتا کہ وہ نار کھا رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ اس سے بھی اگلا سخت لفظ استعمال کیا، سخت لفظ فی بطونہم استعمال کر کہ وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں کیا چیز؟ یہ دنیاوی سزا ہے۔ اور اس کے بعد اخروی آخرت کی سزا بیان کی، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ واو کے معنی اور وَسَيَصْلَوْنَ، بیٹا یہاں پر بھی یہ غور کیجئے، یہ اصل میں لفظ ہے یسلونا، اس سے پہلے سین آ گیا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی بھی ورب سے پہلے، ایک عربی میں ورب ہے یہ یسلونا ورب ہے، یسلونا کا معنی ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں، وہ پہنچیں گے، وہ پہنچیں، وہ پہنچیں گے۔ یسلونا کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے لگ گیا سین، سیسلون، تو سین کے معنی ہوتے ہیں ان قریب۔ اگر ورب سے پہلے سین لگ جائے تو اس کے معنی کرتے ہیں ان قریب۔ سیسلونا تو کیا معنی کریں گے؟ ان قریب، یعنی مرنے کے فوراً بعد وہ پہنچ جائیں گے یا ڈالے جائیں گے۔ کہاں پہ؟ سعیرا۔ بیٹا یہ جہنم جو ہے نا، جہنم کی بہت ساری وادیاں ہیں، بہت ساری جگہیں، اور ہر جگہ کے الگ الگ نام ہیں، اور یہ بھی جہنم کی ایک وادی، اس کا نام ہے سعیر۔ تو جہنم کی وادی میں یہ ہے جی، یہ آپ کا یعنی یہ اخروی عذاب، یہ دنیا کی سزا، یہ اخروی عذاب۔ کس بات کا جی بتائیے؟ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھائیں گے، زیادتی کریں گے یتیموں کے ساتھ، ان کے مال کو، جیسے پیچھے ہدایات دی ہے نا، ان کے مال کو اپنے مال سے ملانا نہیں، ان کے اعلیٰ مال کو اپنے گھٹیا مال سے بدلنا نہیں، کہا ہے نا، اور ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کے سمجھدار ہونے سے پہلے ان کو واپس نہیں کرنا، اور ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد اینڈ پہ یہ کہا کہیں سے تم لوگوں سے اگر لرزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، یعنی اگر تمہاری آنکھ میلی ہوگی ان کے مال پہ، اور اگر تم نے ان کا مال کھا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں دو بتائی ہیں۔ دنیا میں پھر ایسا ہوگا کہ تم اپنے پیٹ میں آگ بھرو گے، یعنی یہ یاد رکھیے گا، آگ بھرنے کا مطلب یہ ہے، آپ بتائیے اگر آپ کو آگ کے اوپر بٹھا دیا جائے آپ کو سکون ملے گا؟ مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی بے سکون ہو جائے گی، یہ مطلب آپ کے پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی، مطلب یہ کہ آپ کے پاس مال، دولت، کوٹھی، کار، عزت، عہدہ سب کچھ ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ آگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون، یہ مطلب ہے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو مال کھا رہے ہیں وہ آگ بن کے پیٹ میں جا رہا ہے، مطلب اس کا یہ ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ ان کی زندگی سے سکون، ان کی زندگی سے سکون۔ یہ آگ کا مطلب یہی، آدمی جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، کبھی کس غم میں، کبھی کس فکر میں، کبھی کس تکلیف میں، کبھی کس بیماری میں، کبھی کس حادثے میں، کبھی کس ایکسیڈنٹ میں، بس وہ جلتا ہی رہے گا۔ یہ بہت آسان نہیں ہے کسی کا مال، اور وہ بھی یتیم کا مال ہڑپ کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ دنیا کی یہ سزا ہے کہ پھر وہ زندگی بھر سکون۔ یہ باتیں یاد رہیں گی؟ بولو یاد رہیں گی؟ اور سیکنڈ کہا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔